آپ ایک انٹرسٹ ریٹ ختم نہیں کر سکتے اس کریں گے آپ کو جب 5 سال ملی آپ نے ختم یہ میں مانتا ہوں میرے سامنے پڑا ہوا ہے ترجمان قرآن موجود ہے, اگر آپ کسی دن موقع دیں گے تو سوچ کے لیگ کے قائدین سے لے کے چھوٹے تک ایک بھی ایسا اسلامی ذہنیت رکھتا ہو لیگ کا گمان ہے یہ ایک مسلمانوں کی کافرانہ حکومت قائم بنانا چاہیے, ان کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں یار, آپ جس کتاب کا ریفرنس ترجمان قرآن صفحہ 102 سر تحریک آزادی ہند اور مسلمان وہی مضامین تھے, وہ سارے کے سارے اٹھا کر دیکھیں, پورا پڑھ لیجئے, پوری قوم کے سامنے پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. واحد لٹریچر تھا مسئلہ قومیت جو مسلم لیگ یوز کرتی تھی مولانا مودودی کا تھا. چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں سر. میں ایک بریک, اگر ایسا ہوتا تو قائد اعظم مولانا مودودی سے یہ نہیں کہتے کہ آئیں اور ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ آپ نشری تقریریں کریں جس میں اسلام کے نظام پر بات کریں. بریک کی اجازت دیں, اور دو تین بڑے اہم سوالات ہیں آپ سے. وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف بڑی سیکھپا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاپی کیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح لاہور شروع کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپرچونٹی دیکھی کہ ایک بھائی بند ہے جیل کے اندر عمران خان, تو آپ نے کہا چلو اس کے ووٹروں کو کیپٹلائز کرنے کے لیے, کیونکہ لاہور سے ہی وہ اٹھا تھا, تو آپ نے کہا کہ مرے کو اور مارے جا کے, تو جا کے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بہادری کی بات نہیں, امیر صاحب سے ضرور پوچھے گا. میں کہا جی پوچھوں گا ضرور. میں ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں تو یہاں پہ کسی کو سیاسی جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی اپوزیشن میں سے کسی کو. آپ کو کس طرح مل گئی, یا تو آپ اپوزیشن نہیں ہے یا پھر پتہ نہیں کیا وجہ, آپ کے ساتھ بھی کام سسٹم ہی چل رہا ہے. یہ دونوں الزامات کا جواب حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب بہت سے سوال کے امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات اپنی جگہ پہ ان سے پوچھوں گا جب تک یہ امیر ہیں, انشاءاللہ ان سے پوچھتا رہوں گا. نیکسٹ ٹائم یہ آئیں نہ آئیں میں آپ سے ٹف سوال پوچھتا رہوں گا. لیکن مجھے ہمیشہ جماعت اسلامی بڑی ایک صاف ستھری شخصیت لگی ہے. جو امیر ہوتے ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز اس طرح نہیں ہوتے. ایک بڑا, میں نے منور حسن صاحب کا بھی گھر وزٹ کیا, میں نے قاضی صاحب کا بھی کیا. یہ لوگ بہت مطلب آپ لوگ سادہ سمپل, اس میں وہ بات ٹھیک ہے. لیکن سر اب ایشوز پہ آ جاتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کا میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا ان کے انتظامیہ کا, کینیڈا کا ٹورنٹو کا چیپٹر آفیشیل, وہ انہوں نے ایک تو آپ پہ یہ لگایا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے کسی آفس پہ قبضہ کر لیا. آپ کو بتا رہے تھے قبضہ گروپ ہیں, آپ لوگ کراچی میں تھے, آپ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, یہ کیا وہ کیا. مجھے نہیں پتا وہ بات صحیح نہیں, اس پہ میں جاؤں گا نہیں. لیکن ایک بات ان کی مجھے صحیح لگ رہی ہے کہ آپ کاپی کیٹ ہیں, اور آپ اس وقت اس کا جواب دے دیں کہ آپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان جس کے ساتھ آپ کے الائنس بھی رہا, آپ لوگ بڑے اتحاد میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ, اب آپ نے موقع دیکھا آپ کا ایک بھائی مشکل میں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی یوتھ کو کیپچر کر لیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تو یہ بات جماعت اسلامی سے متعلق نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جب ان کا نشان لیا گیا تو ہم لوگ وہ فرسٹ تھے, اور میں خود بھی پرسنلی بھی میں نے اس کو شدید طریقے سے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے اور ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل گرفتاری ہے, چاہے دوسرا اوپینین کچھ بھی موجود ہو. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کرپشن پہ, تو میں نے کہا پھر کرپشن میں زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب, شریف برادران کو کہاں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ عدالتوں سے رہا ہوئے نا, نہیں ہوتا نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک آپ کے پاس آرگومنٹ ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا کہ آپ کوئی ایک حکومت آئے وہ دوسری حکومت کے لوگوں کو اندر کر دے, پھر اس کے بعد وہ آئے, اچھا اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے تو وہ زندہ باد, دوسری کا ساتھ دے تو مردہ باد. یہ طرز عمل پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا ہوگا اور ایک اتفاق رائے بنانا پڑے گا کہ بھائی جمہوریت بچانی ہے, لوگوں کی رائے بچانی ہے, یا اپنی اپنی پارٹی اور شخصیات بچانی ہے. تو میں اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی کے, میں نے سیٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کہا بھائی پی ٹی آئی والا اگر 800 ووٹ سے جیتا ہوا ہے تو اس کو جتاؤ, مجھے کیوں جتاتے ہو, یہ مجھے لالی پاپ نہیں چاہیے. تو یہ اور ایک لائن ہے ہمارے پاس, ان کا ٹھیک ہے, لیکن جو اسٹرانگ ہولڈ کیپچر کرنے نہیں آ رہا, نہیں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو, بات یہ ہے کہ ہم ایشوز کی پالیٹکس کرتے ہیں, شخصیات کی کرتے بھی نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ سنگین مسائل ہیں اس وقت, پاکستان کی اکانومی دیکھیں, پاکستان کا بہت بڑا ووٹر آپ لوگوں سے اس لیے بد ہوا, جس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کا دور چل رہا تھا نا, اس زمانے میں ایسے ایسے فتوے آئے مساجد سے کہ جی جس نے عورت کی سربراہی قبول کی وہ تو قوم جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. آپ لوگوں نے اس کو انڈورس کیا. بے نظیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ملا ملٹری الائنس کی انہوں نے بات کی, جس میں جماعت اسلامی کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. آپ نے عورت کی سربراہی کو اتنا, اور آبویسلی آپ کی اپنے امیر بھی کوئی عورت تو ہو نہیں سکتی. تو عورتیں جو ہیں, ایک جو آپ کے ساتھ عورتیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, ایک دیکھیں ایک خاص براٹ اپ ہو سکتا ہے, میری فیملی کی بھی آدھی عورتیں جس طرح کا ان کا براٹ اپ ہے, پردہ داری اور یہ, وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کر. لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ایٹ لارج پارٹیز کو, لارج سیگمنٹ آف ویمن کو, جو نہ آپ کی پردے کی اس طرح کی ڈیفینیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جی اگر ہم جماعت اسلامی میں جائیں گے ہم تو کبھی امیر بن نہیں سکتے ہیں, کہ تو مردوں کی لائنیں لگی ہوئی اور نہ آپ عمارت کسی عورت کو دے سکتے ہیں. عورتوں کے لیے سوائے جو آپ بتا رہے ہیں جی ہم ایک الگ جلسہ, الگ پوڈیم سے وہ بات کر رہی ہوں گی, آپ کے کچھ خواتین ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی, اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سبسٹینشلی ان ٹرمز آف پاور کیا دینے کے لیے؟ 1965 کی بات ہے جب ایوب آپ کی شورا میں بھی کوئی عورت نہیں ہے. لیکن اب یہ معلومات مجھے, میں پوچھ رہا ہوں, ہماری الیکٹڈ ممبرز ہیں شورا میں, لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بیٹھتے, لیکن امیر نہیں بن سکتی نا عورت, اس میں لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے, بن نہیں سکتی. نہیں لکھا ہوا نہیں ہے, ہمارے دستور میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امیر عورت نہیں ہو سکتی. لیکن بن سکتی ہے.
اگر لوگ رائے دے دیں گے تو بن جائیں گے. اور جماعت اسلامی کی امیر عورت بن سکتی ہے بھائی, اگر ارکان جماعت کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ رائے نہیں دے سکتے, اگر وہ رائے دیں گے تو بن جائیں گے. لیکن وہ کبھی نہیں دیں گے. محترمہ فاطمہ جناح جی اور ایوب خان, تو ایوب خان صاحب تو مرد تھے نا, اور وہ خاتون تھیں, لیکن جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا. پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کو جینڈر کی بنیاد پہ کیوں؟ نہیں, جینڈر کی بنیاد پہ ہوا کیا تھا اس وقت, آپ یاد کریں اس وقت IGI تھا, اور یہ سارے اہتمام میاں صاحب وغیرہ کرتے تھے جہازوں سے. ہم پارٹ تھے اس کا, تو آپ کو کوئی شعور نہیں تھا, ہم IGI کا حصہ تھے. یہی تو سارے تجربات ہیں جس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ اب آپ جیسا بھی ہم اکیلے ہی لڑیں گے, کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ سب. بھائی آپ کس طرح جلسہ کر رہے ہیں جب اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں؟ آپ اتنا بڑا جلسہ, آپ کو مریم نواز کی دیکھیں بات سنیں, اگر ہم جلسے کی اجازت لی ہے قانون کے طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو نہیں ملی ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں سب کو ملنی چاہیے, PTI کو بھی ملنی چاہیے, کسی کو بھی ملنی چاہیے. میرٹ پہ ملی, آپ میرٹ پہ ملی ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے نا, ہم دھرنے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن ہم پرامن رہتے ہیں, ہم کسی کو پتھر نہیں مارتے, ہم کسی کو کوئی زد نہیں پہنچاتے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے. کبھی ہمیں پرمیشن نہیں بھی ملتی, ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے تھے, ہمیں روک دیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, ہم نے راستہ نکالا, ہم نے تصادم کر کے اس دن قصہ تمام نہیں کر دیا کہ بھائی جھگڑا ہو گیا چلو بس ختم. ہم ایشو پہ کھڑے رہے اور ہم نے 15 دن کا 14 دن کا دھرنا دیا. آپ کا جب میں نے سلوگن دیکھا نا, نظام بدل دو, میں گھبرا گیا. اس ملک میں جو پولیٹیشین نظام بدلنے آیا نا, ایک تو کیونکہ نظام کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ بڑا پاک پوتر ہوتا ہے. سٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب آپ لے آئے, سب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے. جماعت اسلامی تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنی, نہیں بنی نا, یہ تو پتہ ہے. بنی تو نہیں ان کے کہنے پہ, لیکن آپ شامل تو رہے اسٹیبلشمنٹ کے سارے غلط کاموں میں. آپ ہماری 4 دن کسی ارینجمنٹ کی وجہ سے, آپ تو 1940s میں بنے نا, اس وقت تو یہ والی تو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی 41 والی, اس وقت اور کچھ نہیں. تو 1958 میں جب مارشل لا آیا تو ہم وکٹم بنے نا. نہیں, آپ بنے وکٹم, لیکن اس کے بعد آپ نے ریلیف بھی لیا. آپ نے ضیاء الحق سے ریلیف لیا, اس کے بعد کون سا ریلیف لیا سر؟ آپ نے منسٹریز نہیں لی. ارے بھائی 90 یہ تقریباً 100-150 دن کی منسٹریاں تھیں, اور وہ بھی مشروط تھیں. مشروط یہ تھیں کہ ضیاء صاحب نے کہا تھا, دیکھیں قومی اتحاد کی تحریک چلی, میں کچھ اور سوال, حالات خراب, میں ضیاء الحق کی طرف نہیں جاتے سر, میں سوال کچھ اور آگے میں لے کے جا رہا ہوں, آپ سوال ہی میرا بھلا دیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نظام بدلنے جو بھی آیا نا سر, اس کے بعد وہ یا پھانسی پہ چڑھا, مجھے اس لیے آپ سے ہمدردی بھی ہو رہی ہے اس وقت کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, پھانسی پہ چڑھا, جلا وطن ہوا, وہ اس وقت زندان میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس طرح آئے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کے بھی برابر قصور ہے, لیکن ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. تو آپ زندان جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو یار, یہ جب ہم تحریک میں آ گئے نا, اور ہم نے ایک نظام کی تبدیلی اور دین کے قیام, یعنی دین کا قیام کا مطلب عدل کا قیام ہے, انصاف کا قیام ہے. دین کا قیام کا مطلب وہ نہیں ہے جو تاثر لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور یہ ہو جائے گا, مار دیں گے, توڑ دیں گے, کاٹ دیں گے, یہ نہیں. عدل فراہم کریں گے, انصاف فراہم کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, لوگوں کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے, لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے, چند ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں کرتے. لیکن دوسروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے. دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے چاروں طرف کے لوگوں کو چیک کر لیں, کوئی بھی پارٹی ہو, کتنے بڑے دعویٰ کرتی ہو, مافیا, چینی مافیا, آٹا مافیا, IPP مافیا, فلاں ATM, یہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی تو مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے, عام لوگوں کی پارٹی ہے. اور ہم نے تو, اگر ہمیں اقتدار ملا بھی جزوی یا کلی, ہمارے وزیر بنے, ہمارے 3 دفعہ میئر بنے کراچی میں, سر کسی ایک نے کرپشن کی ہو. سر آپ میں اور دوسروں میں ایک فرق اور بھی ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے کرپشن کی, میں نہیں کہہ رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کی. آپ میں اور دوسری پارٹیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہے. آپ کا تو سارا فلسفہ قرآن و سنت میں بڑی اچھی بات ہے, اور جس قرآن و سنت سب سے زیادہ پریگمیٹک, بالکل ٹھیک ہے, ایک بات تو میں مانتا ہوں, لیکن آپ وہ اس کے پریگمیٹزم میں کوئی وہ نہیں ہے شک, تو ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور مانتے ہیں, لیکن آپ سیکولر سسٹم آف گورننس کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اندر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم آسمان سے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ حکومت آ جائے, ہم کوئی چاند پہ جا کے تھوڑی انقلاب لائیں گے یار, یا زمین کے نیچے لاہور سے پاپولر ہو جائے عمران خان کی طرح 2011 میں جس طرح وہ ہوئے تھے, آپ کی کل کلا حکومت آئے جس طرح بھی آ جائے,